بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا دروس علمی میراث میں چوتھا درس ہے اور اس میں ہم ذوی الفروض کے دوسرے فرد جد صحیح دادا کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ورثہ کی قسمیں ہمارے یہاں تین ہیں، ایک ذوی الفروض ہے، دوسرا عصبات اور تیسرا ذوی الارحام۔ سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کا تذکرہ کریں گے اور ذوی الفروض ہمارے یہاں 12 ہے۔ اس کی ترتیبی تعلیمی ہم نے ذکر کی تھی۔ اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، بنت، بنت لبن، اخت عینی، اخت علی، جدہ صحیحہ۔ اب کے حالات تو ذکر ہو گئے ہیں، اس درس میں ہم جد صحیح دادا کے حالات کا تذکرہ کریں گے۔ دادا کے حالات، اب دادا جد صحیح کس کو کہتے ہیں تو اس کی تعریف ہم نے یہاں ذکر کی ہے۔ جد صحیح وہ ہے کہ میت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ ہو، جیسے اب الاب دادا، یہاں پر یہ باپ کے باپ ہیں تو باپ کے باپ یہ جد صحیح ہیں۔ ماں کے باپ یعنی ماں کے واسطے سے ماں کے جو باپ ہیں، والدہ کے جو باپ ہیں، وہ جد صحیح نہیں، وہ جد فاسد ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ جد صحیح وہ ہے کہ میت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ ہو، اگر کے واسطے سے ہو تو وہ جد صحیح نہیں ہوگا، جیسے اب الاب و ان اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے جو باپ ہیں وہ تو جد صحیح ہیں، اب ان کے جو باپ ہیں وہ بھی جد میں آتے ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں، یعنی جو سلسلہ باپ کی طرف سے شروع ہے، باپ کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، اس طرح اوپر چلتے جائیں تو یہ سب جد صحیح میں آتے ہیں۔ جد فاسد وہ ہے کہ میت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کا واسطہ ہو، مطلب یہ کہ ماں کی جانب سے یا والدہ کی جانب سے یا والدہ کے جو باپ ہیں وہ ہو تو اس کو جد فاسد کہتے ہیں، جیسے اب الام نانا۔ یہاں پر ہم جد صحیح کے احوال کا تذکرہ کریں گے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جد فاسد وہ ذوی الارحام میں آتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب ہم یہاں پر جد صحیح کے احوال کو ذکر کریں گے۔ جد صحیح کے 4 احوال اور 5 صورتیں ہیں۔ 4 احوال یہ ہیں: حجب، عصبہ محض، سدس فقط، سدس مال عصبہ۔ ہم نے ترتیب کچھ اس طرح سے رکھی ہے، اگر آپ پچھلے درس کو دیکھیں تو اب کے 3 حالتیں ہم نے ذکر کی ہے: عصبہ محض، سدس فقط، سدس مال عصبہ۔ یہاں پر صرف ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے حجب۔ تو اگر کوئی شخص اب کے حالات کو اچھی طرح سے یاد کرتا ہے تو پھر جد کے حالات وہ 1 منٹ میں انشاءاللہ یاد کرے گا۔ اب یہاں پر اب کے 4 احوال ہیں: حجب، عصبہ محض، سدس فقط، سدس مال عصبہ، اور 5 صورتیں ہیں۔ 5 صورتیں یہ ہیں: دیکھا جائے گا کہ میت کا اب ہے یا نہیں، اگر میت کا اب ہے تو جد محجوب ہوگا، اور اگر میت کا اب نہیں تو جد صحیح اب کے قائم مقام ہو جائے گا، تو جد صحیح اب کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اب والی وہی 4 صورتیں یہاں پر جاری ہوں گی۔ اگر اب کے حالات کسی نے یاد کیے ہیں اور وہ اس کے ذہن میں ہے تو یہاں پر اس کے لیے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف ایک چیز وہ یاد کرے گا احوال میں، صرف حجب، اور پھر صورتیں، اب کی صورتیں 4 تھیں، یہاں پر ایک صورت کا اضافہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا میت کا اب ہے یا نہیں، اگر میت کا اب ہے تو جد صحیح محجوب ہوگا۔ محجوب کا مطلب یہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب محجوب کی تعریف آگے آنے والی ہے، جس طرح میں الفاظ ادا کرتا ہوں اسی ترتیب سے اگر یاد کیے جائیں تو انشاءاللہ آگے والے دروس میں سب اشکالات اور سب جو ہے نا وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھا جائے گا میت کا اب ہے یا نہیں، اگر میت کا اب ہے تو جد صحیح محجوب ہوگا، اور اگر میت کا اب نہیں ہے تو پھر جد صحیح اب کے قائم مقام ہو جائے گا، اور وہی اب والی صورتیں یہاں پر بھی جاری ہوں گی کہ دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر میت کی اولاد نہیں تو جد عصبہ محض ہوگا، اور اگر میت کی اولاد ہے تو صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہو تو جد کو سدس فقط ملے گا، جس طرح اب کو سدس فقط مل رہا تھا، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو سدس مال عصبہ ہوگا، یعنی سدس بھی لے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ جس طرح کے اب کے حالات تھے وہی 4 حالتیں، وہی 4 صورتیں یہاں پر بھی آ جائیں گی۔
फ़ायदा। अबुल अब अबुल जद, जद की तरह है तमाम अहवाल में। हमने कहा कि जद किसको कहते हैं? वालिद के जो वालिद हैं वो जद्दी सही है। इससे ऊपर होते जाएं ये सब जद्दी सही हैं। अगर जद न हो यानी वालिद के वालिद न हो तो फिर अगर वालिद के वालिद हों उससे ऊपर जो है अगर वो मौजूद हो तो वो भी जद की तरह ही होगा। वालिद के वालिद को जद कहते हैं। अब वालिद के वालिद मौजूद नहीं है यानी दादा मौजूद नहीं है तो दादा के जो वालिद है वो मौजूद है तो वो फिर जद के कायम मुकाम हो जाएंगे तमाम अहवाल में। यहाँ पर हमने नक्शा बनाया है। इस नक्शे को आसानी के लिए हमने यहाँ पर ज़िक्र किया है। आप देखें जी, जद्दी से ही ये इनके अहवाल हैं। ये देखें जी, हुजुब, असब महज, सुरुस फ़क़त, सुरुस माल असबा, ये अहवाल है। और ये सूरतें हैं 1, 2, 3, 4 और 5। देखा जाएगा मैयत का अब है या नहीं। अगर मैयत का अब है तो महजूब, ये देखें जी। और अगर मैयत का अब नहीं तो फिर वही 4 सूरतें हैं। देखा जाएगा मैयत की औलाद है या नहीं। अगर मैयत की औलाद ना हो तो जद असब महज होगा। और अगर औलाद है तो सिर्फ मुज़क्कर हो या मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो तो सुरुस फ़क़त मिलेगा। और अगर सिर्फ मुअन्नस हो तो सुरुस माल असबा मिलेगा। हमने यही ज़िक्र किया था कि इनको इसी तरह से याद किया जाए। अब हमने चंद तमारीन और मशक़ें यहाँ पर ज़िक्र की हैं। इन मशक़ों को अगर इस तरतीब से हल किया जाए जिस तरह के हमने इस वीडियो में दिखाया है, हम ये अमसिला, खाली अमसिला जो हम स्क्रीन पर ला रहे हैं तो इनको अपने साथ लिखा जाए और फिर इसी तरतीब से जो हम बताने वाले हैं इसी तरतीब से हल किया जाए तो इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में इन काफ़ी तरबियत हो चुकी होगी। ये हम यहाँ पर यही मिसालें कुछ इस तरह से ज़िक्र करते हैं। हमने आसानी के लिए यहाँ पर हल की हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए जी, ये वही मश्क है जो हमने अभी ज़िक्र किया। हम जद के हालात का तज़किरा कर रहे हैं तो जद के हालात में हम देखेंगे, पहली बात जो हम देखेंगे, हम देखेंगे कि मैयत का अब है या अब नहीं है। सबसे पहली बात जद सही के अहवाल में हमने ये देखना है कि मैयत का अब है या अब नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये मैयत हैं और यहाँ पर ये वरसा है, ये 2 वरसा मौजूद हैं। तो हम जद के हालात देखते हैं, मैयत का अब यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो हमने देखा कि मैयत का अब मौजूद है। जब अब मौजूद है तो जद, अब मौजूद है तो जद ये महजूब होगा। महजूब ये हम यहाँ पर मीम खींच लेंगे तो मतलब इसका ये है कि इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब ये असब महज होगा और वजह इसकी ये हमने हालात में पढ़ा था। हम देखेंगे कि अब के हालात मैयत के औलाद में देखेंगे यहाँ पर मैयत की औलाद है या नहीं। मीरास में जो भी वरसा मौजूद हो उसको इस तरतीब से मैयत के नीचे लिखा जाता है। अगर इबन मौजूद है तो इबन लिखा जाता है, बिन्त मौजूद है बिन्तुल इबन मौजूद है, बेटा, बेटी, पोती, नवासी जो भी मौजूद है यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर मैयत की औलाद नहीं है तो मैयत की औलाद ना हो तो अब असब महज होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर असब महज लिखा है। आप भी जो अमसिला हल करेंगे तो इस तरतीब से आप हल करेंगे। यहाँ पर देखें, अब जद के हालात देखेंगे कि मैयत का अब है या नहीं। हमने देखा कि मैयत का अब मौजूद नहीं तो फिर ये दूसरी सूरत है। फिर देखेंगे जद ये अब के कायम मुकाम हो जाएगा। अब देखेंगे मैयत की औलाद है या नहीं। अगर औलाद है तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हैं या सिर्फ मुअन्नस है। तो यहाँ पर अहकामात आपके सामने लिखे हैं, इसी तरतीब से आप हल करते जाएं। इंशाअल्लाह ये मश्क हो जाएगी। कोई मुश्किल किसी मसला में भी इंशाअल्लाह आपके सामने नहीं आएगी। तो हमने देखा कि मैयत का अब भी नहीं तो फिर हमने देखा कि मैयत की औलाद है या नहीं। मैयत की औलाद नहीं तो जद असब महज हो गया। यहाँ पर देखें जी, जद मौजूद है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैयत का अब है या नहीं। हमने देखा कि मैयत का अब नहीं तो जद ये अब के कायम मुकाम होगा। अब की 4 सूरतें यहाँ पर जारी होंगी। देखेंगे कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर औलाद नहीं तो असब महज होगा। यहाँ हमने देखा कि औलाद है। अब औलाद कौन सी है? मुज़क्कर है। तो सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो तो जद सही को क्या मिलेगा? ये देखें, जद सही को सुरुस फ़क़त मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसको सुरुस फ़क़त दिया है।
دوسری مثال آپ ذہن میں رکھیں، جد صحیح ہے، دیکھیں گے میت کا اب ہے یا نہیں، اب موجود نہیں، پھر دیکھیں گے میت کی اولاد ہے یا نہیں، اگر نہیں تو عصب محض ہو گیا۔ ہم نے دیکھا اولاد تو موجود ہے، اس لیے کہ اولاد کی تعریف ہم نے کی تھی۔ اولاد اس وارث کو کہتے ہیں جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو۔ یہاں پر ابن الابن، یہ اس ابن کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے، اس ابن کے واسطے، اور ابن یہ مذکر ہیں تو مذکر کے واسطے سے جو میت کی طرف منسوب ہو وہ اولاد ہوتا ہے، تو لہٰذا ابن الابن بھی اولاد میں شامل ہے۔ مؤنث کے واسطے سے جو میت کی طرف منسوب ہو تو اس کو اولاد نہیں کہتے، وہ اولاد میں نہیں آتا، مطلب نواسی نواسا یہ میت کے اولاد میں شمار نہیں ہوتے، اگرچہ اولاد ہے لیکن میراث کی اصطلاح میں اس کو اولاد نہیں کہتے۔ اولاد کی وضاحت ہم نے اب کے حالات میں کی تھی۔ تو ابن الابن بھی اولاد ہے اور مذکر ہے، اگر مذکر اولاد میت کی موجود ہو تو کیا ملے گا؟ سدسی فقط ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ یہاں پر بھی دیکھیں جی، میت کی اولاد موجود ہے، یہ بھی اولاد میں شامل ہے، یہ ابن اولاد میں شامل ہے، یہاں پر یہ ابن موجود ہے، یہ دو موجود نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دو موجود نہیں ہیں، صرف یہ ابن موجود ہے۔ تو یہ ابن موجود ہے اور یہ اس واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے، اور یہ واسطہ دونوں مذکر ہیں، تو بواسطہ مذکر جو میت کی طرف منسوب ہو وہ بھی اولاد میں شامل ہے اور مذکر ہیں، یہ ابن مذکر ہے، لہٰذا مذکر والی صورت یہاں پر جاری ہوگی کہ اولاد صرف مذکر ہو تو سدس فقط ملتا ہے، یہاں پر ہم نے سدس فقط اس کو دیا ہے۔ یہاں دیکھیں جی، جد ہیں اور دیکھیں گے میت کا اب ہے یا نہیں، اب نہیں، پھر دیکھیں گے میت کے اولاد ہے یا نہیں، اولاد ہے، مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہے، تو کیا ملے گا؟ یہ دیکھیں مذکر اور مؤنث دونوں ہو تو سدس فقط ملے گا، ہم نے سدس فقط دیا ہے۔ اسی طرح یہ اور احوال بھی ہم نے ذکر کی ہیں، میں مثال کے طور پر یہ اس آخری صورت کا بھی مثال ذکر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، جد ہے، اب دیکھیں گے کہ میت کا اب ہے یا نہیں، اب موجود نہیں، پھر دیکھیں گے میت کی اولاد ہے یا نہیں، اولاد ہے، تو دیکھیں گے صرف مذکر ہیں یا مذکر و مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہیں، اگر مذکر ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہو تو سدس فقط ملے گا، یہاں پر مذکر بھی نہیں اور مذکر اور مؤنث دونوں بھی موجود نہیں، صرف مؤنث موجود ہے، تو صرف مؤنث موجود ہو تو کیا ملے گا؟ سدس مع العصبہ ملے گا، لہٰذا ہم نے یہاں پر جد کو سدس مع العصبہ دیا ہے۔ اسی طرح سب مثالوں میں آپ کر سکتے ہیں، میں مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آپ کے سامنے لاؤں گا، آپ ان کو نوٹ کرتے جائیے اور اپنے ساتھ اس کی مشق کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ پھر آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی، جد ہیں اور ام ہے، دیکھیں گے میت کا اب ہے یا نہیں، ہم اور کہیں پر نظر نہیں ڈالیں گے، ہم صرف میت کا اب دیکھیں گے، اب نہیں تو جد اب کے قائم مقام ہو جائے گا، پھر اب والی وہی چار صورتیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ جائیں گی، تو پھر دیکھیں گے میت کی اولاد ہے یا نہیں، میت کی اولاد نہیں تو اب عصبہ محض ہوگا، اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی، جد ہے، جد اور جد کافر ہے، ہم نے موانع ارث میں پڑھا تھا، اگر آپ نے مبادی کا سبق ذہن نشین کر لیا ہے تو موانع ارث میں ہم نے پڑھا تھا کہ موانع ارث مسلمان کے لیے 3 ہے، رق، قتل اور اختلاف دین۔ اگر کوئی آدمی غلام ہو تو وہ میراث نہیں لے سکتا، اگر کوئی آدمی میت کا قاتل ہو، یعنی اس شخص کو قتل کیا ہو، اس شخص نے جو بھی ہو وہ میت کا قاتل ہو تو وہ میراث نہیں لے سکتا، اور اگر وہی شخص کافر ہو تو پھر بھی وہ میراث نہیں لے سکتا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جد یہ کافر ہے تو یہ موانع ارث میں سے یہاں پر ایک مانع موجود ہوا، تو موانع ارث میں سے ایک مانع موجود ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا، اور محروم کا حکم یہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی جس شخص میں بھی موانع ارث پائے جائیں، وہ کافر ہو یا وہ غلام ہو یا وہ اسی شخص کا اس میت کا قاتل ہو، تو پھر اس صورت میں وہ محروم ہوگا، اور محروم کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو کالعدم شمار کریں گے۔ کالعدم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا فرض کریں گے کہ یہ مسئلہ میں بالکل ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ میں بالکل ہے ہی نہیں، تو اسی لیے جو بھی اس کے ساتھ آیا ہو تو اس کو اپنی ترتیب سے میراث وہ دی جائے گی۔ میں مثال کے طور پر کوئی اور مثال ہوں یہاں پر تو میں وہ سامنے رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر اس مثال میں آپ دیکھیں جی،
اب کافر ہے، یہاں پر جد ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ میت کا اب ہے یا نہیں۔ تو میت کا اب موجود ہے لیکن وہ کافر ہے، موانع ارث میں سے ایک معنی وہ کفر موجود ہے یہاں پر۔ تو ہم نے کہا تھا کہ موانع ارث میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو جائے تو وہ شخص ہم کالعدم شمار کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہاں پر اب بالکل ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے تو وہ صورت پڑھی تھی کہ میت کا اب ہو تو جد محجوب ہوگا، یہاں پر دیکھیں جی، لیکن وہ تب کہ موانع ارث میں سے کوئی معنی موجود نہ ہو، یہاں پر تو معنی موجود ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کالعدم شمار کریں گے، سمجھیں گے اسے کہ یہاں پر اب بالکل ہے ہی نہیں۔ تو اگر اب نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو میت کی اولاد موجود ہے، مذکر ہے، میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو سدس فقط ملتا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر سدس فقط دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں جی، جد ہے لیکن دیکھیں گے جد کے حالات، اب موجود ہے یا نہیں، میت کا اب ہے یا نہیں، میت کا اب ہے لیکن یہ اب اس بیٹے کا قاتل ہے، اس بیٹے کا۔ اگر یہ اب کسی اور کا قاتل ہے تو پھر اس بیٹے سے اس کی میراث لینے میں کوئی معنی موجود نہیں، معنی یہ ہے کہ یہ اب بیٹے کا قاتل ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ قاتل ہے اور قتل موانع ارث میں سے ہے، لہٰذا اس اب کو کالعدم ہم شمار کریں گے، گویا کہ یہ اب موجود ہی نہیں ہے۔ پھر ہم صرف جد کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر اولاد ہے میت کی یا نہیں ہے۔ تو میت کی صرف مؤنث اولاد موجود ہے، لہٰذا سدس مالا سبا ملے گا، جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی جو اہم باتیں تھی یہ آپ نے یہاں پر ہم نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ یہ ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دیکھیں اس مثال میں جد ہے، جد تو ہم دیکھیں گے میت کا اب ہے یا نہیں، میت کا اب تو موجود نہیں ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو میت کی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تعریف کی تھی کہ وہ شخص جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو۔ بلا واسطہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹا ہو، یہ بلا واسطہ ہے، والد اور اس بیٹے یا بیٹی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو۔ اب یہاں پر اس بنت کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہے یا اس میں مؤنث کا واسطہ بھی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مؤنث کا واسطہ بھی موجود ہے، لہٰذا بواسطہ مؤنث جو اولاد ہو تو اس کو میراث کی اصطلاح میں اولاد نہیں کہتے۔ اولاد کی تعریف ذہن میں رکھیں، وہ شخص جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو، یہ بواسطہ مؤنث میت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا یہ اولاد کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو اولاد موجود نہیں تو اب جد کو عصبہ محض ملے گا، یہاں پر دیکھیں عصبہ محض ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں سمجھانے کی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ امثلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیے اور پھر اس کی تمرین اسی طرح کریں جس طرح کہ بندہ نے آپ کو سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر آپ کو اس میں کوئی مشکل سامنے آئے گی۔ ان امثلہ کو ذہن نشین کریں اور کوشش کریں اور مشق کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔